السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے جمعے کا خطبہ سن کر آیا ہوں، دل کبھی اپنے مولویوں کی سادگی پر ہنسنے کو کر رہا اور کبھی ان کی کم عقلی پر ماتم کرنے کو۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور یہ ابھی اپنے دوست جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، جس کو پیار سے بابا کہتا ہوں، بات سنو، آج کچھ پریشان ہو، بات سمجھ نہیں آ رہی یار بابا، دیکھو نا یہ مولوی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ان کا مذاق نہ اڑائیں تو اور کیا کریں۔ بابے یار، آج مولوی کہہ رہا تھا کہ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال کی تختیاں اس کی گردن میں ڈالی ہوئی ہوں گی۔ تو بابے نے بے حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ یار بابے، بتاؤ نا کیا یہ بات ہوئی ہے؟ اگر یہ ایک آدمی کی 70 سال عمر ہوئی تو کتنی بڑی اور لمبی تختی اس کے گلے میں ہوگی۔ سوچو نا، میری ہنسی نکل گئی۔ اور اگر کسی کی عمر 100-200 سال ہوئی تو اس کی تختیاں تو یار حد ہے۔ بابے کا چہرہ سرخ ہو گیا، بولا تم مولوی پر ہنس رہے ہو یا اس تختی کی بات پر؟ جہاں تک تختی کی بات ہے تو یہ قرآن کی آیت ہے، تم آیت پر ہنس رہے ہو۔ میں گھبرا گیا اور جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن بابے یہ کوئی ریشنل تو نہیں؟ بابے نے ہاتھ کی اشارے سے مجھے روک دیا اور بولا 100% ریشنل بھی ہے اور لاجیکل بھی۔ سنو، یہ آیت قرآن مجید کی سورہ اسراء کی 13 آیت ہے۔ کچھ یوں ارشاد ہے اس میں، جس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے ہر آدمی کے نامہ اعمال، یعنی اس کے انجام کی بھلائی یا برائی کو اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، اور ہم اس لکھی ہوئی چیز کو اس کے لیے قیامت کے دن نکال لیں گے، جسے وہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح پائے گا۔ سنو بچہ جی، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ لمبی سی تختی گلے میں ڈالی ہوگی، کیونکہ تم اللہ کی ٹیکنالوجی کو اپنی ٹیکنالوجی سے کمزور سمجھتے ہو۔ واقعی اس میں قصور ہمارے دینی طبقے کا ہے کہ اس نے وقت کے لحاظ سے تراجم نہیں کیے، اور مدرسہ ابھی تک صدیوں پرانا علم ہی گھوٹ گھوٹ کر پلا رہا ہے۔ تم جانتے ہو تختی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے حیرانگی میں انکار کیا کہ نہیں بابے، نہیں جانتا۔ تختی کو انگریزی میں ٹیبلٹ کہتے ہیں۔ کبھی گوگل کر لیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو سلیٹ یا تختیاں دی گئی تھیں، انہیں بھی ٹیبلٹ کہا جاتا ہے۔ سب سے قدیم جو تختیاں یا مٹی کی سلیٹ ملی ہیں، وہ داستان گلگامیش کی ہیں، جس پر میخوں کی طرح خطوط ہیں، جسے میخی رسم الخط کہتے ہیں۔ یہ آج سے کوئی 4500 سال قدیم ہے۔ تو اگر گلے میں لٹکتی تختی کو آئی پیڈ یا سیمسنگ ٹیب کہیں تو پھر تو جگہ بن جائے گی نا گلے میں۔ اور اگر اس کے جی بی ایس کو بڑھا دیا جائے تو پورے ملک کا ڈیٹا آپ کی گردن میں لٹکایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی اب پرانی ہو گئی ہے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ اگر تم غور سے پڑھو تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے روز اس کے لیے ایک رجسٹر نکالیں گے جس کو وہ بالکل کھلا ہوا پائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو تختی اس کے گلے میں ہوگی وہ ٹیپ سے بھی چھوٹی ہوگی، اور اس سے اللہ کریم پرنٹ نکال کر ہارڈ کاپی سامنے رکھ دیں گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جیسے آج کل وہ ٹیڑھے میڑھے کالے کوڈ کے نشان، جسے تم لوگ QR کوڈ کہتے ہو، تم سب کے آفیشیل ID کارڈز میں ہوتا ہے، جسے تم لوگ دفتر یا کسی وزٹ پر جاتے ہوئے گلے میں پہنے رکھتے ہو، اسے اسکین کر کے تمام ڈیٹا لیا جا سکتا ہے۔ اور آج کل تو پاکستانیوں کو ملک سے باہر جانے کے لیے چپ والا شناختی کارڈ چاہیے ہوتا ہے، جس کی ایک جانب QR کوڈ ہوتا ہے۔ آپ کا شناختی کارڈ اسکین ہو تو آپ کا تمام بینک اکاؤنٹس، تعلیم، خاندان، میڈیکل ہسٹری اور نہ جانے کیا کیا نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ میرا منہ کھلا رہ گیا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد اوپر کی جانب زور دیتے ہوئے منہ بند کرایا اور اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولا، چلو تھوڑی دیر کو ہم ٹیبلٹ کو اصل تختی سمجھ لیں۔ تو تمہارا GB 200 کا موبائل فون، جس میں تمہاری ساری 2 نمبریاں، فراڈ، بینک اکاؤنٹس، رپورٹس، ای میلز، فیملی ڈیٹیلز، تصاویر، بلکہ نہ جانے کیسی کیسی تصاویر ہوتی ہیں۔ چلو کچھ دیر کو تم خود کو خدا کے سامنے سوچو اور اپنا موبائل نکال کر خود کا محاسبہ کرو۔ تم جتنے ہوگے، جنتی یا جہنمی؟ میرے منہ سے آہستہ سے نکلا جہنمی، اور آنکھیں نیچے خود بخود ہو گئیں۔ بابا آج راک کر رہا تھا، بولا آج کل تمام کرائم سین میں سب سے پہلے جیو فینسنگ کی جاتی ہے۔
اور موبائل لے ڈالیا جاتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ صرف یہ موبائل ہی قبر میں فرشتوں نے کھول لیا، جس میں زیادہ سے زیادہ گزشتہ 5 سالہ ڈیٹا ہوگا۔ تو اسی لیے تو سورہ اسراء کی 13 آیت سے اگلی آیت میں ارشاد کریم ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، جس کا ترجمہ ہے، پڑھ اپنا نامہ اعمال آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ سن بچے، جہاں تمام دنیا کا علم ختم ہوگا اور تمام دنیا کی آسائشیں ختم ہوں گی، تمام دنیا کی عقل مکمل ہوگی، روز جزا اسے کہیں زیادہ ایڈوانس ہوگا۔ اس نے تو جو انسان کا مینول گائیڈ بک انسان میں روز اول سے لگا دی تھی، انسان اسے ابھی تک مکمل نہیں پڑھ سکا۔ بابے، وہ کون سی گائیڈ بک ہے انسان کی؟ ارے بچے، تمہارا ڈی این اے اور کیا؟ میں چونک پڑا، واقعی یہ تو بابے نے سچ کہا۔ بابا بولا، یار تم لوگ ہی عجیب پریشان اور متذبذب نسل ہو۔ ایک پچھلی صدی کے اندھے لولے لنگڑے گونگے سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کو آنکھوں سے الفاظ بنانے والی مشین ایجاد کر کے دیکھ سکتے ہو، جس میں وہ اپنی پلکیں اور آنکھوں کی پتلیاں ہلائے تو جملے بنے۔ فیس بک تمہاری آنکھوں کی حرکت پر تمہارے صفحے کی ایکٹیویٹی اور اشتہار امریکہ میں بیٹھے بیٹھے نوٹ کر لے، اور دوبارہ جب تم فیس بک کھولو تو وہ تمہارے من پسند پیجز اور ایڈورٹائزمنٹس کی طرف تمہیں راغب کرے۔ لیکن جب بات خدا کی آئے تو لوح بھی بڑی سا بلیک بورڈ دکھے، اور قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھنے والے۔ جس طرح تم اور میں جاندار ہیں، اسی طرح لوح اور قلم بھی خدا کی مخلوق ہیں، اور رب اپنی قدرت سے انہیں فرمان جاری کرتا ہے۔ تمہاری تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس سے تمہارے سائنسدان ڈر گئے ہیں کہ کہیں مستقبل میں یہ مصنوعی ذہانت خود سر نہ ہو جائے، جبکہ وہاں الہامی کام ہو رہا ہے اور کوئی اس کے حکم کی روگردانی نہیں کرتا۔ جانتے ہو نا یہ سب کیا ہے؟ جی، یہ کمپیوٹر کی زبان ہے جس سے پروگرامنگ ہوتی ہے، شاید اسے بائنری کوڈ کہتے ہیں۔ میں بولا، بابا تم خوش ہو کہ ایک ایسا کوڈ بنا لیا ہے جس سے کمپیوٹر بن کر انقلاب آ گیا، لیکن خدا کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ وہ مولوی کی طرح بے بس ہو گیا ہے۔ اگر تم لوگ مانو یا سمجھو تو رب نے 1400 سال پہلے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے اس کائنات کا بائنری کوڈ دے دیا، مگر تم کسی چیز کو کھلے دماغ سے پرکھتے ہی نہیں ہو۔ کک کیا کوڈ ہے کائنات کا؟ میں ہکلایا، بابے نہیں کہہ کا مارا اور بولا، یہ کیا ہوا بابے؟ میں نہ سمجھتے ہوئے بولا، بچے یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مختصر کوڈ یہ ہے، اس کا مختصر کوڈ لام ہے یعنی اللہ، اور اس کوڈ کو ان لاک کرنے کی چابی میم ہے۔ اسی لیے کلمہ میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساتھ لکھے گئے ہیں۔ یہ جو سارے بزرگ کلمے کا ورد کراتے ہیں تو آپ کو اس ردھم میں شامل کرتے ہیں نا، جس کا فیبرکس کلمے نے بنایا ہے۔ یہ لام قلم میں بھی ہے، لوح میں بھی ہے، سدرۃ المنتہا میں بھی ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، حتیٰ کہ ابلیس میں بھی ہے۔ اور میم کی کیا بات ہے؟ عرش میں محمود، آسمان میں احمد، کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے تو قیامت کے دن جب شفاعت میم فرمائیں گے تو اللہ ارشاد فرمائیں گے، جائیں اب جہنم سے اسے بھی نکال لائیں جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اسی لیے تو علامہ چیخ اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ بابے نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو دور عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ بابے نے میری پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، کاکا اللہ کے بندوں کو اب نالیوں اور کثرت دانوں اور ٹوٹی پھوٹی جھونپڑیوں میں ڈھونڈنا چھوڑ دو، اب وہاں یا مجذوب ہوتے ہیں یا ڈرامے باز۔ اب بابے کسی کمپنی کے CEOs، کسی فیکٹری کے مالک، کسی بڑی ورکشاپ کے چیف میکینک ہوتے ہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ مسکرایا اور بولا، تم نے 1997 میں آنے والی ایک فلم دی ڈیولز ایڈوکیٹ دیکھی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بابا بولا، ضرور دیکھنا، اگر ابلیس کو گورا آج کے دور کا ایک بڑا کامیاب بزنس مین دکھا سکتا ہے جس کا کاروبار دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اب وہ سوٹ بوٹ پہن کر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا رہا ہے، تو اللہ کے بندے تو ہمیشہ ابلیس کی چال سے کئی میل آگے چل رہے ہوتے ہیں۔
تمہیں جنہیں مولویوں میلے کچیلے کپڑوں میں تلاش کر رہے ہو وہ آج کل ٹوکیسیڈوز میں پھر رہے ہیں۔ یہ کہ بابے نے ایک کہکا لگایا اور اپنے جاگنگ ٹریک پر دوڑ پڑا۔ مجھ میں بینچ سے اٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی۔